جی، وقفے کے بعد آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیست افکار اور ہم قبلہ استاد محترم علامہ سید جواد نقوی صاحب سے آپ کے بھیجے گئے سوالات پر رہنمائی لے رہے ہیں۔ آغا صاحب، رضا زیدی صاحب ہیں لاہور سے، وہ ہمارے پروگرام کو سراہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ بھی پوچھیے کہ عنوان سے یہ سلسلہ قابل تحسین ہے۔ اکثر ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات استاد محترم کے دروس میں مل جاتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ایران کے الیکشن کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی ایران میں اسلامی نظام حکومت کا مرحلہ مکمل نہیں ہوا، خصوصاً الیکشن کا عمل اسلامی نظام کے منافی ہے کیونکہ عوام صحیح افراد کو منتخب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور امام علی علیہ السلام نے یا باقی ائمہ نے جو نمائندے مقرر کیے ان سے بھی مالی اور انتظامی بد نظمی سرزد ہوئی ہیں، اور مقرر کرنے والے بے شک معصوم تھے لیکن جنہیں ذمہ داریاں سونپی گئیں وہ معصوم نہیں تھے، لہٰذا ان سے غلطیاں خارج از امکان ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر امام یا امام کا نمائندہ جیسے کہ ولی فقیہ کی صورت میں موجودگی میں انتظامی امور چلانے کے لیے افراد الیکشن کے ذریعے منتخب کر لیے جائیں تو اس میں کیا قباحت ہے، جبکہ اس طرح عوام بھی خود کو نظام کا حصہ تصور کریں گے اور امام یا ولی فقیہ حکومت پر نظارت رکھیں گے کہ وہ حدود اسلامی سے باہر کوئی کام انجام نہ دیں۔ وہ اول تو دو چیزوں کو الگ کریں عزیزان، اور شاید کافی وقت لگے گا ہمارے پاکستانی جوانوں کو ان دو موضوعات میں فرق کرنے میں۔ ایک حکومت اسلامی اور ایک ایران میں حکومت، کہ حکومت اسلامی ایک نظریہ ہے، ولایت فقیہ تشیع کا نظریہ ہے، ایران کا نہیں ہے، اس کا ایران سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اتنا ہی ربط ہے کہ ایران نے وہ نظام قائم کر لیا ہے، بس ایران نے بنایا نہیں ہے، ایران کی اختراع نہیں ہے، ایرانی نظریہ نہیں ہے، اسلامی نظریہ ہے اور ولایت کا نظریہ ہے اور ائمہ ہدیٰ اہل البیت علیہ السلام کا بیان کیا گیا نظام ہے، اور وہ بھی غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہے اور ساری دنیا کے لیے، تمام بشریت کے لیے ہے۔ لیکن ایران میں چونکہ قائم ہو گیا ہے تو اس کو ایرانی ہی کہا جانے لگا ہے، جبکہ جمہوریت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ جمہوریت کو ساری دنیا میں قبول کر لیا گیا کہ یہ انسانی نظام ہے، یہ فرانسیسی نہیں ہے۔ اگر ولایت فقیہ ایرانی ہے تو جمہوریت کو فرانسیسی ہونا چاہیے، یا کمیونزم کو رشین ہونا چاہیے۔ باقی جو نظام سامنے آتے ہیں وہ جو ملک قائم کر لے اسی ملک کے لیے بن جاتا ہے اور اس آئیڈیالوجی کا نظریہ ہوتا ہے۔ ولایت فقیہ تنہا ایسا نظام ہے جو ایرانی بن گیا ہے، چونکہ ایران میں قائم ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس موضوع پہ چونکہ گفتگو نہیں ہوتی ممبروں پر، مدارس میں نہیں ہوتی، تحقیق مطالعہ نہیں ہوتا، کتابیں نہیں نشر ہوتی، مجلات میگزین میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، تو وضاحت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے جو ہی اسلامی حکومت یا ولایت فقیہ کا نام آتا ہے تو فوراً ہم ایران دوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اسلامی حکومت کا ایک ڈھانچہ ہے جو امامت ہے، اور امامت میں کسی مقام پر بھی انتخاب نہیں ہے، انتصاب ہے۔ اسلامی حکومت میں امامت کے نظام میں انتصاب ہے، انتخاب نہیں ہے۔ وہ کہیں بھی انتخاب نہیں کرتے، انتصاب ہوتا ہے۔ انتخاب ہوتا ہے کہ نیچے والے اوپر والے کو چنیں، انتصاب ہوتا ہے کہ اوپر والے نیچے والے کو نامزد کریں۔ یعنی جو اعلیٰ اختیار رکھتا ہے وہ اپنے ماتحت افراد کو نامزد کرتا ہے، اور جو نیچے والے چنتے ہیں اپنے سے بڑا، یعنی چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو چنے۔ یہ فرق ہے انتخاب میں اور انتصاب میں۔ انتصاب میں جیسے اللہ نے رسول منصوب کیے ہیں، مبعوث کیے ہیں، رسولوں نے اللہ نہیں چنا ہے۔ یوں نہیں ہوا کہ رسول نے ووٹ ڈال کر اللہ کو یہ حیثیت دی ہے کہ آپ ہمارے اللہ ہیں، رب ہیں۔ اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے، بڑے نے چھوٹوں کو رسول بنایا ہے۔ اسی طرح رسول نے آگے اپنے نمائندے بنائے ہیں اور مبلغ یا جو بھی بنائے ہیں، انہوں نے مل کر رسول نہیں بنایا۔
رسول اللہ کے نمائندوں نے رسول نہیں بنایا۔ اور اسی طرح نیچے تک آ جائیں آپ، اب جب انتخاب کرتے ہیں تو انتخاب میں بھی عام آدمی ہی انتخاب ہونا ہے، انتصاب کرتے ہیں تو معصومین کے علاوہ، رسول اور ائمہ کے علاوہ باقی تو منصوب ہونے والے بھی عام آدمی ہیں، یعنی غیر معصوم ہیں۔ عام آدمی منتخب ہو یا عام آدمی منتصب ہو، دونوں صورتوں میں ہے تو عام آدمی ہے، جائز الخطا ہے، خطا کرے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی خطا کو کم از کم کرنے کے لیے، خطا کو روکنے کے لیے، یا اگر خطا ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا۔ انتخابات میں کیا طریقہ کار ہے اور انتصاب میں اگر اوپر امام معصوم بیٹھا ہوا ہے اور نیچے ایک جائز الخطا آدمی کو انہوں نے منسوب کرنا ہے، جیسا سوال میں اٹھایا گیا ہے کہ جن کو وہ منسوب کرتے تھے وہ جائز الخطا ہوتے تھے۔ اول اس کا تناسب کتنا ہے؟ مثلا رسول اللہ جب کسی شخص کو منسوب کرتے ہیں، وہ شخص معصوم نہیں ہے جس کو رسول اللہ نے منسوب کیا، لیکن انتصاب تو رسول اللہ کا ہے۔ اب رسول اللہ کے انتصاب میں کتنا تناسب ہے کہ یہ شخص آگے جس کو جائز الخطا ہے یہ خطا کرے گا۔ اور عوام اگر کسی شخص کو چنتے ہیں اور وہ جائز الخطا ہے تو تناسب کتنا آ جاتا ہے کہ یہ شخص خطا کا تناسب کیا رہے گا اس کے اندر۔ مثلا ابھی میں ایک عام مثال دیتا ہوں، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رشتہ چنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر بچے خود اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ آج کل گلیوں میں، میڈیا پہ، ادھر ادھر فیس بک پہ خود ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب ماں باپ چنتے ہیں کوئی رشتہ تو عام آدمی کا ہی چنتے ہیں، ظاہر ہے یہی لڑکی لڑکا جو معاشرے میں ہے، لیکن وہ کتنا دیکھ بھال کے کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں اس کی مشاہدہ کر کے، اور بہت ساری جگہوں پر ماں باپ، بچے چاہ بھی رہے ہوتے ہیں، ماں باپ انکار کر دیتے ہیں کہ یہاں نہیں ہونا، اور وہاں بھی غلطی نکل آتی ہے۔ اور جہاں بچے خود کرتے ہیں انتخاب، کسی کا تبسم دیکھ کر، کسی کا غمزہ دیکھ کر، کسی کا اشارہ دیکھ کر فوراً انتخاب کر لیتے ہیں، ان کے انتخاب کا نتیجہ بھی خطا نکلتا ہے۔ تناسب کیا ہے دونوں کے خطا میں؟ ماں باپ کے چنے ہوئے رشتوں میں اور خود اولاد کے اپنے رشتوں میں جو قائم کیے انہوں نے، ان کے درمیان خطا کا تناسب کیا ہے؟ اب آپ سروے کر کے نکال لیں تو جب اوپر آپ قائل ہیں کہ امام یا نائب امام بیٹھا ہوا ہے، یعنی عادل، یہ ضروری ہے، عادل ہونا ضروری ہے۔ جمہوریت میں کسی جگہ عدالت شرط نہیں ہے، نہ چننے والے میں کہ عوام عادل ہوں پھر ووٹ دے سکتے ہیں۔ ایران میں بھی ایسے ہے، عدالت ووٹ دینے کے لیے شرط نہیں ہے، اور جس کو آپ چن رہے ہیں اس میں بھی عدالت شرط نہیں ہے۔ لیکن جب آپ انتصاب میں آتے ہیں تو جس شخص نے نصب کرنا ہے، منصوب کرنا ہے، اس کے اندر پہلے عدالت اس میں ضروری ہے، اور پھر جس کو اس نے انتخاب کرنا ہے اس کے اندر عدالت ضروری ہے۔ عدالت ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے خطا کا تناسب خود ہی بہت کم ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیں اپنی فورسز کے اندر، فوج کے اندر انتخاب نہیں ہوتا، انتصاب ہوتا ہے، کمانڈر کو انتصاب کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کمانڈر کو انتصاب کرتے ہیں، کس فلٹر سے اس کو نکالتے ہیں، گزارتے ہیں۔ مثلا فرض کریں کسی کو انہوں نے کور کمانڈر بنانا ہے پاکستان کے اصطلاح میں، فوجی ٹرم میں، خوب یہ کتنے افیسر چھوڑ کر اس ایک بندے کو بنایا جاتا ہے۔ مثلا پہلے اس کو اوپر بریگیڈیئر سے اوپر آنے کے لیے ایک معیار ہے، پیمانہ ہے، سارے بریگیڈیئر میجر جنرل نہیں بنتے، بہت سارے وہ وہیں پہ روک دیے جاتے ہیں، ریٹائر کر دیے جاتے ہیں کہ یہ میجر جنرل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میجر جنرل بننے کے بعد پھر لیفٹیننٹ جنرل ان کو بنایا جاتا ہے، تو بہت سارے میجر جنرل کے رینک سے ہی فارغ کر دیے جاتے ہیں،
وہ آج کل ایک جنرل نے احتجاج بھی شروع کیا ہوا ہے، اس کو ریٹائرڈ کر دیا گیا ہے، تو اس نے کہا مجھے لیفٹیننٹ جنرل کیوں نہیں بنایا۔ پھر جو لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے اس میں سے کچھ کو کور کمانڈر بنایا جاتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جب اوپر سے اس منصب کے لیے منسوب کیا جاتا ہے شخص، تو سب سے زیادہ دقت اسی بات پر ہوتی ہے کہ جس عہدے کے لیے اس کو منسوب کیا جا رہا ہے اس فرد کو انتخاب کریں جس میں خطا کا تناسب سب سے کم ہو، جو مہارت رکھتا ہو، جو تعہد رکھتا ہو، ڈیڈیکیشن رکھتا ہو، ڈسپلن رکھتا ہو، وہ جتنی ان کے پاس پیرامیٹر ہیں وہ سارے اس کے اوپر پرکھتے ہیں، پھر ان کئی امیدواروں میں سے ایک کو جو سب سے خطا کے لحاظ سے تناسب جس کا کم ہوتا ہے اس کو منسوب کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں مطلب کہ وہ معصوم ہے، وہ بھی کرتا ہے خطا، لیکن دوسروں کی نسبت بہت کم خطا کرتا ہے۔ اب آپ آ جائیں انتخاب میں، انتخاب میں تو سرے سے عدالت شرط ہے ہی نہیں ہے، نہ چننے والے میں، چونکہ جو انتصاب میں یہ ہے کہ جو کرتا ہے انتصاب وہ خود عادل ہونا چاہیے، تو عادل کبھی غیر عادل کو نہیں چنے گا، اگر عادل غیر عادل کو چنے گا یہ خود عدالت سے گر جائے گا، پس اپنی عدالت باقی رکھنے کے لیے اس کو عادل ہی چننا ہے۔ عدالت وہ چیز ہے جو انسان سے خطا کے امکان کو بہت کم کر دیتی ہے۔ یہ آپ تجربہ کر لیں، پہلے کسی شخص کی عدالت کو کنفرم کریں، آپ ثابت کریں کہ یہ عادل ہے، پھر اس کی زندگی پہ نظارت کریں آپ، تو اگر وہ عادل ہے واقعاً آپ نے خطا نہیں کی تشخیص میں، اگر حقیقتاً عادل ہے یہ دوسروں کی نسبت خطائیں بہت کم کرے گا، لیکن اگر غیر عادل آپ نے چن لیا ہے تو پھر کنفرم ہے وہ تو عادل ہے ہی نہیں ہے، تعادل ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو خطا کا تناسب اس کے اندر زیادہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ موازنہ کرنا کہ انتصاب میں بھی عام آدمی چنا جاتا ہے، انتخاب میں بھی عام آدمی چنا جاتا ہے، وہ بھی جائز الخطا ہے، یہ بھی جائز الخطا ہے، یہ کسی دلیل کے اوپر موازنہ نہیں ہے، کسی محاسبے پر نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے موازین کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بھلے دونوں عام جائز الخطا ہیں، لیکن یہ جائز الخطا اتنے پرسنٹ اس کے اندر خطا کا تناسب ہے، اس جائز الخطا میں اتنا ہی تناسب خطا کا تناسب ہے، تو پھر لوگ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ جس میں خطا کا تناسب بہت ہی کم ہو۔ اس وجہ سے امامت کا نظام زیادہ قابل اعتماد ہے، قابل اعتبار ہے کہ اس کے اندر خطا کا احتمال تناسب بہت ہی قلیل ہو جاتا ہے منصوب نمائندوں میں، جن کو امام معصوم چنیں یا ولی فقیہ چنیں، ان کے اندر تناسب کم ہو جاتا ہے، نہ یہ کہ وہ معصوم ہو جاتے ہیں۔ صحیح جی۔ اسد بھائی اگلا سوال۔ جی شکریہ۔ اگلا سوال جو ہے ڈاکٹر محمد عباس نے لاہور سے بھیجا ہے، وہ میڈیکل کے طالب علم ہے، تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ علم دین کا حصول جو ہے وہ واجب ہے، جبکہ آج اس دور میں علم دین اور جدید علوم جو ہے ان کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے اور الگ الگ ان کی ترویج ہوتی ہے، تو اس کمی کو وہ کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں علم دین حاصل کرنے کی، جس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ معلوماتی علم طب حاصل کر لیتے ہیں لیکن جو اجتہادی علم طب ہے اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو اجتہادی علم طب کا نظام پھر کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اب اس کے اندر اب دو سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم جو رائج تعلیم جس کو پاکستان میں کہا جاتا ہے، جو پروفیشن کے لیے ہوتی ہے، کسی پیشے کے لیے ہوتی ہے، جیسے انجینئرنگ ہے اور میڈیکل کی تعلیم ہے یا اور مہارتیں جو لوگ سیکھتے ہیں، ایک یہ ہے۔ اس تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک مہارت آ جائے، صلاحیت آ جائے، جس کی وجہ سے یہ ایک سماجی، معاشرتی، انسانی ضرورت کا کام انجام دے سکے معیار کے مطابق، اور اس کے بدلے میں معاوضہ لے سکے، اس کے بدلے میں اپنی ضرورت زندگی پوری کر سکے، یعنی معاش کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ علم حاصل کیا جاتا ہے، اور اس علم سے حاصل مہارت سے انسان اپنی معیشت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ ایک موضوع ہے۔ خوب یہ ضروری ہے، یہ کرنا لازمی ہے، ہر انسان کے پاس ایک ایسا علم، مہارت، فن، ہنر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس کو بروئے کار لا کر اپنی معیشت کا ذریعہ بنا سکے۔ جیسے کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی معماری کر رہا ہے، کوئی مثلا
تولید کر رہا ہے، صنعت میں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی تجارت میں مصروف ہے، اور اسی طرح کچھ علمی سندیں لے کر جا کر جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، جیسے وکلاء ہیں، جیسے انجینئرز ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں. یہ خوب ان سب کے اندر مختلف میدانوں کی مہارتیں ہیں، اور یہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، چونکہ اگر یہ نہ حاصل کریں یہ مہارتیں تو عام آدمی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. ڈاکٹر نہ ہوں تو علاج معالجہ نہیں ہوتا، زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. انجینئرز نہ ہوں تو شہر آباد نہیں ہوتے، گھر نہیں بنتے، سڑکیں نہیں بنتی، پل نہیں بنتے. اسی طرح اگر معمار نہ ہوں تو یہ ساری تعمیرات نہیں ہو سکتی. یہ سارے پیشے اور یہ ساری چیزیں ضرورتیں اور واجب ہیں. یہ بھی واجب ہیں، واجب کفائی عموماً ان کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ واجبات ہیں کہ اگر بعض ان واجبات کو انجام دے دیں تو دوسرے بعض کا بھی واجب ادا ہو جاتا ہے. مثلا معاشرے میں اگر بقدر ضرورت ڈاکٹر موجود ہیں، کسی جگہ پر فرض کریں 100 ڈاکٹر چاہیے تو 100 آدمی موجود ہیں، لیکن آبادی اس معاشرے کی 1,00,000 افراد ہیں، تو وہ باقی 1,00,000 پر واجب نہیں ہے اب ڈاکٹر بننا، چونکہ 100 آدمی ڈاکٹر بنا ہوا ہے. اسی طرح باقی پیشے بھی ہیں. یہ سب ضرورتیں اور دین بھی ان کو واجب ہی قرار دیتا ہے، ان پیشوں کو بھی اور ان علوم کو بھی اور ان مہارتوں کو، چونکہ انسانی زندگی کا دار و مدار ان کے اوپر ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم انسان اگر اعلیٰ درجے تک بھی حاصل کر لے تو انسان نے اپنا فریضہ مکمل ادا نہیں کیا، چونکہ یہ آپ کی معاش کا ایک ذریعہ، ایک ہنر ہے جو آپ کو وسائل زندگی حاصل کرنے کے لیے مدد دیتا ہے. ایک دوسرا علم انسان کی ہدایت کے لیے ہے، جس سے انسان نے خود کسی مقصد تک پہنچنا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، خلقت عطا کی ہے، اور انسان کا ایک مقصد خلقت رکھا ہے، کسی مقصد کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. یہ وسائل زندگی انسان کی زندگی کو ضرورتیں فراہم کرنے کے لیے ہیں. زندگی وسائل کے لیے نہیں ہے، وسائل زندگی کے لیے ہیں. زندگی آگے کسی اگلے مقصد کے لیے ہے. ایک علم آپ کو زندگی کے وسائل فراہم کرتا ہے اور ایک علم آپ کو زندگی کے مقصد تک پہنچاتا ہے. تو ان دونوں میں اختیاری نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کون پڑھے ہیں، دونوں ضروری ہیں. ہدایت بھی ضروری ہے انسان کے لیے تاکہ مقصد زندگی سمجھ سکے اور پا سکے، اور وسائل زندگی کے لیے بھی اس کے پاس ہنر اور مہارت ضروری ہے تاکہ وسائل زندگی اپنے لیے فراہم کر سکے اور معاشرتی اور سماجی ضرورتیں پوری کر سکے. لہٰذا ان دونوں کو اس طرح سے کہ یہ پڑھیں یا یہ پڑھیں، یہ درست نہیں ہے. مثلا علم دین، جو افراد علم دین پڑھتے ہیں ان کے پاس حتماً کوئی ایسا مہارت، ہنر، فن بھی ہو تاکہ وہ اپنی جو سماجی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری کر سکیں، اپنی جو زندگی کی ضرورتیں، وسائل ہیں وہ بھی حاصل کر سکیں. علم دین یہ کام نہیں ان کو کر کے دے گا. اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی فن سیکھ لیا، ہنر سیکھ لیا، معماری سیکھ لی، انجینئر ڈاکٹر بن گیا، تو وہ یہ نہ کہے کہ اب میں ہدایت بھی پا لی ہے، ہدایت کے باب میں ابھی اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو ہدایت کا ایک اپنا علم ہے، ایک اپنا طریقہ ہے جو قرآن کا موضوع ہے ہدایت. اور اسی طرح جو انسان رائج تعلیمی اداروں میں نصاب پڑھ کے مہارت حاصل کرتا ہے اس کا ایک اپنا موضوع ہے. تو ان دونوں کو باہم رکھ کر انسان نے جانا ہے. جس کے پاس کوئی تعلیمی مہارت ہے اس کے پاس ہدایت ہونا ضروری ہے، اور جو ہدایت میں مصروف ہے اس کے پاس کوئی مہارت ہونا بھی ضروری ہے. یہ ایک سوال تھا. دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب کے اس میں جو ضمنی سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ علوم جب ہمارے عزیزان پڑھتے ہیں، جیسے دینی علم ہے اس کے 2 درجے ہیں، ایک معلوماتی ہے اور ایک اجتہادی دینی علم. معلوماتی علم یعنی ایک نصاب کا ایک مرحلہ ہے، 10-12 سال کا انسان پڑھتا ہے، جس میں فقط دین کی اور ہدایت کی معلومات انسان کو حاصل ہوتی ہیں. پھر اس سے آگے ایک اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں اسی علم کے اندر انسان کو اجتہاد کا ملکہ اور اجتہاد کا درجہ نصیب ہو جاتا ہے. یہی کام دیگر علوم کے اندر بھی ہے. مثلا آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو ایک مرحلہ معلوماتی
تعلیم کا ہے، یا وکیل بنتے ہیں تو ایک مرحلہ اس کا معلوماتی نصاب کا ہے۔ معلوماتی نصاب عموماً پاس کر کے ڈگری لے کے جاب شروع کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ اکتفا نہیں کرتے، معلوماتی ڈگریاں لے کر پھر اجتہادی مرحلے میں چلے جاتے ہیں، یعنی تحقیق کے مرحلے میں چلے جاتے ہیں، کسی ایک موضوع کو چن لیتے ہیں، اس میں صاحب نظر بنتے ہیں، صاحب رائے بنتے ہیں، اور اس سے بہت بھلا ہوتا ہے دوسروں کا جو کسی بھی علم میں اجتہادی حد تک آگے جاتے ہیں۔ مثلا وہ ڈیزائنر جو اجتہادی ملکہ اور صلاحیت حاصل کر چکے ہیں، اور وہ جو صرف معلوماتی درجے تک ہیں، یہ وہ کام نہیں کر سکتے جو اپنے فن میں مجتہد ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر دو قسم کے ہیں، ایک وہ ڈاکٹر ہیں جس کو معلومات ہیں اور تجربہ ہے، مہارت ہے، لیکن ایک وہ ہے جو اجتہاد بھی رکھتا ہے اپنے طب کے موضوع میں، اور وہ مقلد کی طرح نہیں ہے، معلومات کے پابند نہیں ہے، بلکہ وہ نت نئی چیزیں بھی دریافت کر سکتا ہے۔ مثلا یہ جو ویکسین بنا لیتے ہیں، مثلا سارے ڈاکٹر تو نہیں کشف کرتے نا، خوب یہ وہی مجتہدین ہیں جو ایک نیا چیلنج سامنے آیا ہے تو انہوں نے مختلف فارمولے آزما کے، چیک کر کے، ٹیسٹ کر کے بالآخر کوئی نہ کوئی چیز نکال لی علاج کے طور پر۔ یہ مجتہدین ہوتے ہیں، درجہ اجتہاد پہ فائز ہوتے ہیں۔ تو یہ اجتہادی جو سطح ہے یہ ہر علم کے لیے لازمی ہے، صرف دین کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ہر سطح پہ انسان کو اسی درجے تک پہنچنا چاہیے کہ وہ صاحب رائے ہو جائے اور خود ایک محقق کی حیثیت سے اس علم میں ملکہ پیدا کرے۔ اگلا سوال علی فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ ہم بطور شیعہ معاشی طور پر بہت کمزور ہیں، ہمیں کاروبار کا ایسا راستہ دریافت کر کے دیا جائے جس سے ہم بل گیٹس جیسوں کا مقابلہ کر سکیں، اور یہ بھی بتایا جائے کہ دور حاضر میں معاشی طور پر طاقتور ہونا ضروری نہیں، اگر ہے تو مدارس میں شعبے کو زیادہ اہمیت کیوں نہیں دی جاتی اور یہ سبق عام کیوں نہیں؟ بھلے یہ بھائی ہمارے فیصل آباد سے ایک اچھی بات کہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو انہوں نے ادبیات استعمال کی ہیں رائج کہ ہم بھی بل گیٹس کی سطح پہ پہنچیں۔ آپ بل گیٹس کو جانتے نہیں ہیں اس لیے آرزو کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے اور ساتھ کہا کہ قارون کی قوم جب دیکھتے تھے قارون کو تو آرزو کرتے تھے کہ ہمیں بھی خدا قارون بنا دے، قارون کی طرح خزانے اور قارون کی دولت اور مال، اور تو یہ عزیز ہمارے اسی احساس میں مبتلا ہیں کہ اللہ ہمیں بھی قارون بنا دے۔ کہنا یہ نہیں چاہ رہے تھے چونکہ مثال ہی یہی ہے، ہمارے جو اس وقت لوگ ہیں جو بچوں کو، نئی نسل کو آگاہی دیتے ہیں، تو وہ یہی مثالیں دے کر ان کو سمجھاتے ہیں۔ آج کل نیا طبقہ جو پیدا ہو رہا ہے، باقاعدہ رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ جو موٹیویٹر ہیں، کیا کہتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز، موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں، یہ وہ جس طرح نہیں ہوتے تعویذیں لکھنے والے اور طوطے والے بابے، اور یہ وہی ہیں اصل میں۔ وہ دیہاتیوں کے لیے وہ سٹائل تھا، پڑھے لکھوں کے لیے یہ طریقہ ہے۔ وہ انہیں کامیابی کے راستے سکھاتے تھے، محبوب قدموں میں اور کاروبار میں ترقی، اور کیا وہ بعض ٹی وی چینل ہیں جن میں فقط ان بابوں کا اشتہار آتا ہے، بنگالی بابا اور فلاں بابا، کالے علم والا بابا اور مائی فلاں۔ میں حیران ہوا کہ یہ ظاہر ہے جب پورا ٹی وی چینل ہی اس مقصد کے لیے بنا ہوا ہے، کوئی دیکھتا ہوگا تو یہ اتنی بھاری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، سیٹلائٹ ٹی وی چینل پہ یہ سارا کچھ گزر رہا ہے۔ تو ایک طبقہ جو ہے وہ ان کو تسلی ہی اسی سے ہوتی ہے، ان بابوں سے۔ ابھی جو ہماری بچے ہیں، یہ جو طوطا کیٹیگری ہے، جن کو بھاری فیسیں دے کے اور اسکولوں میں، اکیڈمیوں میں ڈالتے ہیں، پھر وہاں سے نکل کے فوراً ٹیوٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے نکل کے اسی موٹیویٹر کی طرف آ جاتے ہیں، یہ سارے ان کے ذہن تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہی ڈیزائن قارون والا بتاتے ہیں کہ آپ نے بل گیٹس کیسے بننا ہے۔ مذہبی مساجد کے اندر یہ آ کر درس دیتے ہیں۔ وہ اگر ان کے پاس کامیابی کے یہ راستے ہوتے
تو یہ خود یہ حرکت دھندا کیوں کرتے ہیں؟ یہ خود ابھی بل گیٹس ہونا چاہیے تھا نا، جس کو یہ پتہ ہے کہ فلاں بچہ بل گیٹس کیسے بنے گا، یہ خود کیوں نہیں بنا، یہ اپنے بچہ اس نے کیوں نہیں بنایا بل گیٹس. تو یہ وہ چیز ہے جو ایک نسل کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ماڈل آگے بتائے گئے ہیں. لیکن جو یہ ہمارے عزیز اصل پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بات نہیں تھی، چونکہ یہ انہوں نے ماڈل ذکر کیا تو میں نے کہا وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو تعلیم ہمیں دی جاتی ہے وہ ہماری ترقی کا ذریعہ نہیں بنتی. صحیح. ہم یہ تعلیم حاصل کر کے بھی پسماندہ ہی رہتے ہیں. اب انہوں نے دینی مدارس کی طرف کہا ہے کہ دینی مدارس میں بل گیٹس کی تعلیم دی جائے. آپ دینی مدارس کو تو چھوڑ دو، یہ تو ناکام ہیں اگر آپ کی نگاہوں میں. آپ کی جو کامیاب ادارے ہیں انہوں نے کتنے بل گیٹس آپ کو بنا کے دیے ہیں. صحیح بات. لاہور کے یہ جو اتنے مہنگے اسکول ہیں، لاکھوں روپے جن کی فیس ہے، یہ یونیورسٹیاں اتنی ہیں پاکستان کے اندر جن میں لاکھوں بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں جوان، انہوں نے کتنے بل گیٹس بنائے ہیں. اگر مدرسے نہیں بنا سکے تو ان کی تو آپ کو پاکستان کی ہر گلی میں بل گیٹس ہونے چاہیے تھے. وہ بات جو انہوں نے کی ہے وہ درست ہے کہ ہمیں مادی ترقی کے شعبے میں ہم اعتراف کریں کہ ہم پیچھے ہیں. اس ترقی کے کئی عوامل ہیں پیچھے ہونے کے، پسماندگی کے. سب سے بڑا عامل یہ ہے کہ ہم ایک غلام نسل اور غلام قوم ہیں. غلامی اپنے ذہنوں سے، اپنے وجود سے ابھی تک ہم نے نکالی نہیں ہے. ابھی یہ چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے نا کہ انگلش بولنا اور انگریزی کپڑے پہننا احساس کمتری ترقی نہیں ہے. یہ وہ بلا ہے، بیماری ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہیں کہ ہم ایک غلام قوم ہیں، ایک غلامی کے عہد سے نکلے ہیں، لیکن غلامی چھوڑی نہیں ہے، ذہنی طور پر ابھی بھی غلام ہیں. ترقی کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، وہ آپ اپنے آس پاس اقوام میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہے ہیں. جیسے چائنا کی مثال ہے. چائنا نے غلامی سے آزادی حاصل کی ہے. ہم بھی غلام تھے، چائنا بھی غلام تھا. انہوں نے غلامی سے آزادی حاصل کی اور واقعاً آزادی حاصل کی ہے. کوئی ملک، کوئی قوم چائنا پر اثر انداز نہیں ہوا، نہ انہوں نے ہونے دیا. تعلیم اپنی، ثقافت اپنی، کلچر اپنا، سب کچھ اپنا. لیکن ہم یہ بھول گئے اور ہمیں یہ ذہن میں آیا کہ غلام و آقا جو کچھ ہمیں بنا کے دے گئے ہیں، جس کو ہم نے مقدس سمجھ کے ابھی تک رکھا ہوا ہے، اس سے ہمیں ترقی ملے گی. آپ کی پسماندگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی میراث غلامی کی تھی وہ ساری آپ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے. یہ انگریزی میڈیم، انگریزی نصاب، یہ انگریزی بولنا اور یہ اپنا قومی حیثیت کو فراموش کر دینا، یہ سب آپ کی پسماندگی کی علامت ہے. اس وجہ سے آپ باقی دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ خودی، جو علامہ اقبال فرماتے تھے کہ وہ خودی آپ کے اندر بیدار ہی نہیں ہوئی، پیدا ہی نہیں ہوئی. آپ کا قومی تشخص، آپ کا قومی وقار، آپ کی قومی پہچان ہی نہیں ہے. آپ اپنی نسل کو اپنی قومی شخصیت دے ہی نہیں رہے ہیں. آپ فیصل آباد میں، لاہور میں، ملتان میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی، پشاور میں، کوئٹہ، بڑے شہروں میں دیکھیں جا کر، تو وہاں پر مومن، غیر مومن، سب اپنے بچوں کو کیا تعلیم دینا پسند کر رہے ہیں؟ وہ یہی احساس کمتری والی. جب آپ احساس کمتری کی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی آپ ترقی سے خود بھی دور ہیں، ان کو بھی دور کر رہے ہیں. آپ ان کو اگر ترقی ہی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ترقی کے اصول اپنانے چاہیے، ترقی کا نظام قائم کرنا چاہیے اور اس راہ پر آپ کو جانا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری قومی پسماندگی کا سبب مدارس ہیں. مدارس تو میرے خیال میں مجموعی طور پر اگر ہم تعلیمی مراکز کا موازنہ کریں آپس میں، تو مدارس نے اپنے نصاب کے مطابق، اپنے ہدف مقصد کے مطابق جو چیز پروڈکٹ بنانا تھا وہ بنایا ہے. آج کوئی بھی مذہب، مسلک یہ کمی محسوس نہیں کرتا کہ مولانا نہیں ہے اس کے پاس،
مولوی نہیں ہے اس کے پاس، کثرت سے ہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ ہیں. انہوں نے تو اپنی ہدف پورا کیا ہے. جنہوں نے ترقی کے علوم اپنائے ہیں، جنہوں نے سائنس پڑھائی ہے، سائنس کی فیسیں آپ لوگوں سے لی ہیں، ان کے کام وہ ناکام ہیں اپنے مقاصد میں. انہوں نے کہاں پیدا کیے ہیں، سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں یا کیا. ابھی ہمیں جو اس چیز کی ضرورت ہے وہ، جیسا میں نے شروع میں پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا نصاب کے بارے میں، کہ نصاب میں جو کچھ ابھی حکومت ہماری کر رہی ہے یہ غیر ضروری کام ہے. ضروری یہ تھا کہ نصاب کی کمیاں دور کریں، نصاب سے احساس کمتری ختم کریں، نصاب کے اندر قومی شعور پیدا کریں، نصاب کو اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق بنائیں، اور نصاب ایسا بنائیں کہ جس کے اندر سے ترقی پسند قوم نکلے، ترقی یافتہ قوم نکلے، اور ترقی یافتہ محصول اس کا برآمد ہو. یہ کام قومی ارادہ مانگتا ہے. اس کے لیے اگر وہ قومی شعور پیدا ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے یہ نتیجہ. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بڑے تفصیلی انداز میں اس معاملے پر روشنی ڈالی. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام بے ست افکار.